کریم اما بعد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم دوستو، کل جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہاں سے ہم اپنے اسباق کا شروع کریں گے۔ آج ہمارا سبق کا عنوان ہے تقریر نمبر 1 مفردات، اس کے حروف کی پہچان کرائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے وائٹ بورڈ پر دیکھتے ہیں۔ ہم اس بلیک وائٹ بورڈ پر ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے بھی مختلف ہے، جس کا پہلا حصہ 3 دندانوں والا ہے اور دوسرا حصہ بڑا سا نامکمل گول ہے۔ اس شکل کا نام ہے سین۔ اس کا کیا نام ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سین۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ اس شکل کا کیا نام ہے؟ سین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سین۔ یہ کیا ہے؟ سین۔ ان دونوں شکلوں میں کوئی فرق نہیں۔ اب ان دونوں شکلوں میں فرق کرنے کے لیے دوسری شکل کے اوپر ہم 3 نقطہ لگائیں گے، تو اس شکل کا نام ہو گیا شین۔ کیا نام ہو گیا؟ اسے کہتے ہیں کیا؟ شین۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے بالکل مختلف ہے، جس کا پہلا حصہ مکمل گول ہے، دوسرا حصہ نامکمل گول ہے۔ اس شکل کا نام ہو گیا صاد۔ کیا ہو گیا؟ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ اس شکل کا کیا نام ہو گیا؟ صاد۔ ان کا بھی صاد۔ ان دونوں شکلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کرنے کے لیے دوسری شکل کے اوپر ایک نقطہ لگائیں گے، تو اس شکل کا نام ہو گیا غاد۔ کیا ہو گیا؟ غاد۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے مختلف ہوگی، جس کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ الف کی طرح ہے، دوسرا حصہ صاد کے پہلے حصے کی طرح ہے۔ اس شکل کا نام ہو گیا طا۔ کیا نام ہو گیا؟ طا۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ ان دونوں شکلوں میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کرنے کے لیے دوسری شکل کے اوپر ایک نقطہ لگائیں گے۔ اب اس شکل کا نام ہو گیا وا۔ کیا ہو گیا؟ وا۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے مختلف ہوگی۔ اس شکل کا نام ہے عین۔ کیا نام ہے؟ عین۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بھی عین ہے، یہ بھی عین ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں شکلوں میں۔ اب ان دونوں شکلوں میں فرق کرنے کے لیے دوسری شکل کے اوپر ایک نقطہ لگائیں گے، تو اس شکل کا نام ہو جائے گا غین۔ کیا نام ہو جائے گا؟ غین۔ اب ان دونوں شکلوں میں فرق ہو گیا۔ عین کیا ہے؟ خالی ہے۔ غین کے اوپر کیا ہے؟ ایک نقطہ۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے مختلف ہے، جو کہ نامکمل شکل ہے۔ اب اس شکل کو مکمل کرنے کے لیے اسی شکل کے اوپر ہم ایک نقطہ لگائیں گے، تو اب یہ شکل مکمل ہو گئی۔ اب اس کا نام ہو گیا کیا؟ فا۔ کیا نام ہو گیا؟ فا۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ ایک نقطہ ہے تو ملتی جلتی ہے، 2 نقطہ لگائیں گے تو شکل مختلف ہو جائے گی۔ اس کا نام ہو جائے گا کیا؟ قاف۔ کیا ہو جائے گا؟ قاف۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے، اس شکل کا نام ہے لام۔ ان دونوں شکلوں میں فرق ہے، ان کے اوپر 2 نقطے ہیں، یہ خالی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے بالکل مختلف ہے، جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل گول ہے، دوسرا حصہ ترچھی لکیر جیسا ہے، را کی دوسرے حصے کی طرح ہے۔ اس شکل کا نام ہو گیا کیا؟ میم۔ کیا ہو گیا؟ میم۔ اسی طریقے سے اور شکل بنائیں گے جو کہ اب یہ نامکمل ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ لگائیں گے تو اس شکل کا نام ہو جائے گا نون۔ کیا ہو جائے گا؟ نون۔ نون کے بعد ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے مختلف ہوگی، جس کا پہلا حصہ مکمل چھوٹا سا گول ہے، دوسرا حصہ جو ہے میم کے دوسرے حصے کی طرح ہے۔ اس شکل کا نام ہے واو۔ کیا نام ہے؟ واو۔ اس کے بعد ایک اور شکل بنائیں گے جو پہلے والی شکل سے بالکل مختلف ہے، جس کے نیچے والا حصہ جو ہے چھوٹا سا مکمل گول ہے اور جس کے دونوں جو سرے ہیں وہ ایک دائیں دوسرا بائیں کی طرف مڑا ہوا اوپر ہے۔ اس شکل کا نام ہے ہا۔ کیا نام ہے؟ ہا۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور شکل بنائیں گے جو عین کے سرے کی جیسی، عین کا جو پہلا حصہ ہے، عین کا سرہ اسی کی طریقے سے، اس شکل کا نام ہے حمزہ۔ کیا نام ہے؟ حمزہ۔ اور دوسری الف جیسا ہے، اس کو بھی حمزہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے حروف ہجا،
تختی نمبر 1 مفردات کے جو 29 حروف ہیں یہ مکمل ہوئے۔ اب اس تختی کا نام ہے مفردات۔ مفردات کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف ہجا۔ حروف ہجا کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ اب یہ سارے حروف 29 ہیں، اس کا نام حروف ہجا اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ان حروفوں سے قرآن مجید کی کیا ہوتی ہے؟ ہجے ہوتی ہے۔ قرآن پورا جو بنا ہے ان حروفوں سے مل کر بنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا سبق یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اسی تختی کے اوپر ہم اس بات کی پہچان کرائیں گے کہ ان میں سے پر حرف کتنے ہیں، باریک حرف کتنے ہیں، اور ان حروف میں سے کھینچنے والے کتنے ہیں، بغیر کھینچنے والے حروف کتنے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی آگے انشاءاللہ کل جائیں گے۔